السلام علیکم جی جناب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھے۔ اچھا بھائی، آج آپ سے نا کچھ سوال کرنے ہیں، لیکن آپ نے جواب صحیح صحیح دینے ہیں، اوکے؟ پرومس؟ چلیے کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر اوپر سے وحی اترتی ہو؟ اور جناب دماغ خراب ہے تھوڑا؟ تمہیں پتا ہے کہ وہی جڑی ہے وہ نبی تے آندی سی تے ساڈے چوں کیویں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جہاں تے وہی آندی ہوئے؟ اب بھائی غصہ مت کیجیے، چلیے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا سارا علم ہو؟ اور جناب عثمان صاحب، ویڈیو تسی بنا رہے ہو کہ کوئی اور بنا رہا ہے؟ یہ کیویں دیاں گلاں کیتی جا رہے ہو؟ ارے بھائی ناراض مت ہوئیے، چلیے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو علم غیب ہو، یعنی وہ غیب جانتا ہو؟ اور جناب کوئی کام دی گل کرو، کر نہیں تے ٹائم نہ ضائع کرو۔ اچھا بھائی، غلطی کوتاہی معاف، اب ہم آتے ہیں اصلی بات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کم علمی کے باوجود سوال کیوں نہیں؟ یعنی مطلب یہ ناظرین کرام کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی بہت کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم علماء کرام سے سوال نہیں کرتے، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو علماء سے، اہل علم سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الم یکن شفاء العی سؤال، کہ کیا جو آدمی جہالت کا مریض ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کی شفا سوال کرنے میں نہیں؟ یعنی کہ وہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ ناظرین کرام، سورۃ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کا ذکر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی جو نعمت ذکر کی وہ فرمایا کہ علم القرآن، یعنی رحمان وہ ہے جس نے انسان کو تعلیم دی، قرآن سکھلایا۔ تو اس سے ہمیں تعلیم کی اور علم کے سیکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ناظرین کرام، علم حاصل کرنا واجب ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ ناظرین کرام، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ ناظرین کرام، پھر جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے شرک ہے، زنا ہے، سود ہے، اب ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں گے۔ جب ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے ان چیزوں سے بچ سکیں گے؟ ناظرین کرام، اگلی جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی لیے تو بھیجا تاکہ اپنی اپنی امتوں کو علم سکھائیں۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے بنیادی مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، تمہیں ایسی چیزیں سکھلاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ناظرین کرام، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں علماء سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم علماء سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں کچھ وجوہات ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے مسلک کے تعصب میں پڑ گئے ہیں، یعنی جو ہمارا مسلک کہتا ہے وہی سچ ہے، اس لیے ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ پھر ناظرین کرام، ہم اپنے آپ کو بڑا ہی علامہ فہامہ سمجھتے ہیں، یعنی سب سے بڑا عالم، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی؟ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
ناظرین کرام یہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ ہمیں سوال کرنے چاہیے اہل علم سے۔ ناظرین کرام ہم سوال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سوال کرنے میں شرم آتی ہے۔ ناظرین کرام بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے کسی کام میں ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں شرم آتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین کرام یہ علماء کے حقوق میں سے ہے کہ ہم علماء سے سوال کریں۔ ناظرین کرام آج علماء ہمارے اندر موجود ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا علماء اٹھ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایسے لوگوں کے دلوں سے چھین نہیں لے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاہل لوگ آ جائیں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین کرام میں آپ کو اگلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ علماء اکرام جو ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم آج ان سے سوالات نہیں کرتے، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم یہ غلط عمل کرتے رہے، تمہارے اندر علماء موجود تھے، سوال کیوں نہیں کرتے تھے؟ ناظرین کرام آج تو بہت ساری سہولیات آ چکی ہیں، موبائل فون موجود ہے، ہم کال کر کے آسانی سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام نیٹ کا دور ہے، ہر شخص کا واٹس ایپ ہوتا ہے، تو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، بہت سارے گروپ ہیں جو سوال و جواب کے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی گروپ کو جوائن کریں۔ الحمدللہ ہمارا گروپ بھی ہے سوال و جواب کا۔ تو ناظرین کرام مطلب یہ ہوا کہ ہمیں علماء کرام سے سوال کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام آج ہر طرف گمراہی ہی گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ہم تحقیق کے میدان میں نہیں اترتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس بات کا پتہ نہیں علماء سے پوچھیں، اور جس بات میں شک ہے پھر بھی اس بات میں بھی ہم علماء سے پوچھیں کہ بھائی یہ ہمیں شک ہے، بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ ناظرین کرام ہر وقت ہمیں علماء سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے علماء سے پوچھنا ہے، اور علماء کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اے علماء تم نے جو ہے وہ لوگوں کو بتلانا ہے۔ ناظرین کرام اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو ڈبل ثواب ہو سننے کا اور آگے پہنچانے کا۔ پھر ناظرین کرام آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اسی طرح آپ تک پہنچتے رہے۔ چلیے ناظرین اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔